الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاری۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے اس طرح کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان کے لیے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ وہ لوگ علم سے دور حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے دل و دماغ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب انسان نہ بن جاؤں۔ یعنی جب تک انسان اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ یہ جو ہر سال کا الحمدللہ ایک نظام ہے یہاں کا کہ ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ بہت ہی قابل تعریف قدم اور عمل ہے۔ کوشش ہم کو اور اس بات کی کرنی چاہیے کہ اب اس کے بعد جتنے دن ہیں بچے ہوئے، ہم میں کا ہر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اب ہم خود تو پہنچا نہیں سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ حافظ صاحب نے، یہاں کی جمعیت کے تمام اراکین، ذمہ داران، علماء کرام، ائمہ کرام، ذمہ داران مساجد، نوجوان ساتھیوں نے مل کر کے جو ایک نظام بنایا کہ علماء کرام آ کے ہمارے سامنے بات رکھیں، تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم احباب کو ساتھ لا کر کے ان باتوں کے سننے کے لیے ان کو تیار کریں۔ ہم خود سنا نہیں سکتے، علماء آ کے سنا رہے ہیں، تو ہم سننے والوں کو تو یہاں پر لانے کی فکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو آج کے دن جو بچے ہوئے اس میں ہم لوگ کوشش کریں۔ مجھے آج وہ صحیح بات تو یہ ہے کہ کل شام میں وہ موضوع اصل میں نے دیکھا کہ وہ میرا ٹاپک ہے، وشے جو ہے میرا وہ ہے، اور آئندہ کل سے مستقل مجھے اکیلے کو پوری ولادت سے وفات تک کی پوری زندگی سبق اور نصیحتیں اس انداز میں پیش کرنا ہے، تو اس کا بھی مطالعہ نہیں ہو پایا تھا۔ تو میں پہلے تو یہاں کی جمعیت کے ذمہ داران سے معذرت چاہتے ہوئے، آپ حضرات سے بھی معذرت چاہتے ہوئے کہ یہ جو ولادت رسول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ہم سے بعد آنے والے جو بھی علماء کرام
پڑھے ان میں سے کسی ایک کو ان کے موضوع کے ساتھ اس موضوع کو جوائنٹ کر کے بات کرنے کے لیے موقع دینا. مجھے آج یہ سیرت کا پروگرام اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سننا سمجھنا زندگی میں لانا اور اس کے اوپر گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے، مجھے اس پر تھوڑی سی تنقیدی باتیں لگی. دیکھیے جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ آیت اتنی بنیادی آیت ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے پچھلے مرتبہ بھی جب یہاں پہ آپ کے درمیان میں حاضری ہوئی تھی تو میں نے ایک بات کہی کہ آپ بتا سکیں کہ ہم سنیں، عمل کریں اور آگے پہنچائیں. اگر یہ نیت اگر ہمارے بیٹھنے کی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے گا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں، علماء کرام مجھ سے زیادہ اہل علم یہاں پہ موجود ہے، وہ اس کی بات کی تصدیق کریں گے یا کوئی بات رہی تو اسلام میں فرمائیں گے. پورے قرآن مجید میں، پورے قرآن ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ نے کوئی نعمت کا تذکرہ کیا کہ بھئی یہ نعمت میں نے تم کو دی تو وہ نعمت دیکھ کر میں نے تم پر ایک احسان کیا ہے. ایسا پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں. میں نے تمہارے زندگی گزارنے کے لیے زمین بنائی، یہ تمہارے اوپر میرا بہت بڑا احسان ہے، ایسا اللہ نے نہیں کہا کہیں. یہ آسمان کتنا بڑا آسمان ہے جس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے اور وہیں سے بارش بھی ہوتی ہے ہمارے غلے پانی کے لیے. تو یہ اتنا زبردست آسمان تمہارے لیے بنایا، اس میں چاند سورج رکھے، ستارے رکھے اور اس سے ضرورت کے وقت بارش بھی برساتا ہوں میں. یہ اتنا بڑا نظام میں نے جو تمہارے لیے چلایا، یہ بہت احسان ہے میرا تمہارے اوپر، احسان مانو میرا. ایسا نہیں کہا، کسی بھی نعمت کے بارے میں نہیں کہا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو یہ آیت میں اللہ وہی بات کہہ رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ ایمان والوں پر کائنات کے رب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان کی ہدایت کے لیے بھیجا. سمجھ رہے آپ کیا مطلب ہوا؟ آسمان اتنا بڑا احسان نہیں ہے انسانوں پر جتنا رسول کی ذات ہے. زمین اتنی بڑی نعمت نہیں ہے ہمارے لیے جتنی بڑی نعمت آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. والدین اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ قرآن کا اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ تیار ہو، ایک آدرش سماج کا نرمان ہو، ایک آئیڈیل سوسائٹی کا اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے پرنسپلس کیا ہونے چاہیے، اس کے اصول اور سدھانت کیا ہونے چاہیے، یہ پوری آیت ہے تقریباً 10 سے 12 آیتیں، اس میں یہ ساری چیزیں بتائیے. سب سے پہلی چیز تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اس زمین پر نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی وہ بالوالدین احسان. اس کے فوراً بعد دوسرا کام والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں والدین کی جو نعمت اور عظمت ہے اللہ نے ان کے لیے بھی نہیں کہا کہ والدین ہم نے تم کو دیے یہ بہت بڑا احسان ہے، نہیں. ہاں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو یہ حکم دیا ہے، لیکن والدین کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے اوپر میرا بہت بڑا احسان ہے. اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم نے تم کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے ایک رسول بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص طور پر ایمان والوں کے لیے
اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے جو قیامت تک آخری انسان آنے والا ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمارے درمیان، ہم موجود نہیں تھے اس وقت، لیکن ہماری رہبری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ ایک بات ٹھیک ہے، یاد ہے اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ ایمان بھی ہم کو انہی کے ذریعے سے ملا ہے۔ اگر اللہ کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ کراتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا اللہ کی ذات کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہے، جہنم سے بچانے والے اعمال کیا ہے، کیسے معلوم ہوتا؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، تم میں کا کوئی آدمی مومن ہے ہی نہیں جب تک کہ میں اس کے دل و دماغ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ یہاں یہ جب بات کہی نا، ایک آیت ہے قرآن مجید میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ اہم ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ کون ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صحابی ایک، اور دوسرے خلیفہ، اور بہت ضروری ہے یہ جاننا۔ اس کے بعد اب میرے بعد جتنے علماء کرام آئیں گے وہ بہت منظم اور بہت بہتر طریقے سے بیان کریں گے۔ مجھے اصل میں بیان کرنا نہیں آتا کہ میری گفتگو کا انداز ایسا ہے۔ وجہ یہ ہے، ہمیں اگر یعنی یہ دو باتیں تو صحیح ہے، ایک صحابی ہے، دوسرا دوسرے خلیفہ ہے، یہ دو باتیں ہوگی۔ تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر اور سسرے ہیں، وہ معلوم ہے کون ان کی بیٹی، وہ نہیں معلوم ہے ہمارے کو، ہمارے کتنے بہو ہے وہ معلوم ہے، وہ بہو کا خاندان کیا ہے وہ سب معلوم ہے، ہمارے سمدھی کیا کرتے ہیں وہ معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے کا لے کر ہم کو کیا کرنے کا، نعوذ باللہ۔ یہ ہے ہمارے نبی سے محبت کا ثبوت۔ ابھی کہہ رہے تھے نا حافظ صاحب کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے، دیکھو ہم کو جس سے محبت رہتی ہے، جس سے تعلق رہتا ہے، اس کی اکثر چیزیں ہمیں معلوم رہتی ہیں۔ ایک سیدھی سیدھی بات ہے، ہم اپنے بیٹے کے لیے جو بہو لا رہے ہیں، سمجھی کا نام معلوم رہے گا، معلوم ہے کہ نہیں؟ ان کا کاروبار، بہو کے بھائیوں کا، بہو کی بہنوں کا، ان کے شوہروں کا، اتنا تو معلوم رہے گا، اتنا تو رسول کا معلوم رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو رسول سے اپنے بہو کے اتنا بھی تعلق نہیں ہے۔ بات تھوڑا سا سخت ہے لیکن ضروری ہے وہ بات، اور بالکل سادے انداز میں، یہ کوئی علمی انداز کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر اور سسرے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ اور کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائے دنیا میں، ٹاپ 10 صحابہ، ٹاپ 10 صحابہ جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے بولا آپ جنتی ہیں، ان میں کے ایک ہیں یہ، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ میں اصل بتانا ہی چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد یہ حضرت عمر سے جو سوال کیا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی
کہ کون سے آدمی سے سوال کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، صحابی ہے، دوسرے خلیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہے، 10 وہ صحابہ میں سے دنیا میں جن کو جنت کی بشارت سنائی گئی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اور وہ بات تو ہمیشہ آپ سنتے حضرات ہیں کہ جس اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے. یہ اتنی عظمتوں والا شخص ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کون سوال کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے. عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ آگے بہت محبت. کتنی؟ بولے میرے مال، میرے اولاد، میرے رشتہ دار، دوست احباب، سب سے زیادہ آپ سے مجھے محبت. اور تھوڑا ٹھہر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اے عمر تمہیں مجھ سے اپنے جان سے زیادہ محبت ہے؟ یعنی کیا تم مجھے اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہو؟ تو تھوڑی دیر کے لیے رک گئے حضرت عمر، کیونکہ وہ ایسا تو نہیں بول سکتے. صحابہ تھے جو دل میں تھا وہ زبان پہ لاتے، ہماری طرح نہیں. ارے ہاں بالکل ہم بولتے نہیں ارے تمہارے لیے کیا ہو، تمہارے لیے جان حاضر کرنے کا کچھ بھی نہیں، 10 روپیہ نہیں دینے کا. اور بولنے کا ارے تم بولو مولانا جان حاضر ہے تمہارے واسطے، چلو پھر جائیں گے. نہیں انشاءاللہ کل آتا. صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا، جو دل میں ہے وہ زبان پہ. اور معلوم تھا انہیں کیوں؟ وہ عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے اللہ کی ذات. وہ بتا دے گا نبی کو کہ ان کے عمر کے دل میں یہ ہے اور زبان سے یہ کہہ رہا ہے. اتنا خوف تھا اللہ کا، تعلق اتنا تھا. تو رک گئے تھوڑے دیر. پھر تھوڑے دیر کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں. اب آگے کا جملہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الآن یا عمر الآن، اب اے عمر تم پکے مومن. اتنی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرما رہے ہیں جب میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہوں اب تم اللہ کے نزدیک کامل ایمان والے ہو. تھوڑے دیر یہاں ٹھہر کے سوچنے کا ہے اتنی محبت کیا میرے دل میں نبی کی ہے کیا کہ میں میری جان سے زیادہ رسول کی محبت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں. اچھا اب یہ اپنے جان سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ ابھی یہ کیوں تمیزی باتیں رکھ رہا ہوں میں؟ یہ ابھی کچھ دنوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہوئی ہے، ملک میں ہوئی ہے اور دوسری جگہوں پر بھی ہوئی ہے، اس میں کیا ہوا؟ لوگوں نے، نوجوان ساتھیوں نے یعنی بالکل اپنے آپ کو پیش کر دیا. بولے رسول کی شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے. اور ایک جملہ چلا، میڈیا نے خود چلایا اس کو. بولے وہ یہاں نہیں چلے گا. بولے جو بھی جملہ تھا کیا کہہ دینا چاہیے. وہ جملہ جو نوجوان کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ گستاخ رسول کی سزا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا صحیح. اگر گستاخی حارث کرے تو نہیں، ہمارے سے نہیں ہو، ہمارے واسطے نہیں ہے. وہ آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کر دیا اس نے تو ہم تو بالکل باہر آ جائیں گے اور وہ نعرے لگائیں گے اور اگر موقع ملا تو عمل بھی کریں گے. لیکن کیا حارث اپنے گلے پر چکو اور چھری رکھنے کے لیے تیار ہے کیا؟ میری صبح کی فجر سے لے کر کے رات عشاء اور عشاء سے لے کے صبح کی فجر کی زندگی میں سے کتنا گھنٹے ہیں کتنے جو رسول کی زندگی پر گزرتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے طور پہ اپنا جائزہ لیجیے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہوں گا تو گستاخی ہوگی. ہم خود اپنے طور پہ دیکھنے کا ہے. کیا میرا کاروبار رسول کی زندگی کے مطابق ہے؟ کیا میرا بیوی بچوں کے ساتھ رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے؟ کیا میرا دوستوں کے ساتھ بیہیویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل اور سٹائل پر ہے؟ مختلف چیزیں. تو آپ پوچھیں کہ مولانا وہ معلوم اس لیے تو ہمارے کو سب
کہ آپ بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، کاروبار کیسا کرتے تھے، فلاں کیا کرتے تھے، وہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر معلوم، پہلی بات تو یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے، اس سے بڑی ہماری زندگی کے لیے افسوس کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے زندگی کے 15 سال گزار دیے، 25 سال گزار دیے، 40 سال گزار دیے، 50 سال گزار دیے، اور ابھی تک ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ اچھا، کوئی اس کے علاوہ کوئی علم ہم نے ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا۔ کاروبار کرنا کوئی بندہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا، جاب کرنا کوئی بندہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا۔ کوشش کیا، محنت کیا، یا تو پڑھا، یا تو جاننے والوں سے سیکھا، صحبت میں رہا۔ اب یہ جو بھی ہوتا ہے نا، MBBS کا ایگزام دیتے ہیں لوگ، پورے 5 سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد 1 سال کیا رہتا ہے؟ انٹرنشپ رہتا ہے، انٹرنشپ رہتا ہے 1 سال، کہ بھائی ایک ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے کام کرو، ایک مستری بننے گا تو بولے ایک مستری کے ہاتھ کے نیچے کام کرو۔ تو ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے کس کے ہاتھ کے نیچے کام کرے تو نہیں، نہ پڑھے ہیں ہم لوگ، نہ جن لوگوں کو معلوم ہے ان کے پاس گئے، حضرت ذرا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ پڑھنے کے لیے کوئی کتاب ہے تو بتا ہوگا، یا ہم کون سا ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے رسول کی سیرت معلوم کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ہمیں سے لوگ ہوں گے جن کے دل میں طلب ہے، جنہوں نے کوشش کی، محنت کی، لیکن عمومی ماحول یہ نہیں ہے۔ وہ ماحول اور وہ پیاس ہمارے اندر پیدا ہو، یہ مقصد سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ سر ظاہر بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی 12 دن کے 12 یا 15 گھنٹے میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ کچھ چیزیں جو ہمارے لیے اہم ضروری سمجھی جا رہی ہیں وہ علماء کرام اپنے مطالعے کی روشنی میں بتائیں گے، لیکن ہمیں اگر وہ زندگی سمجھنی ہے تو اس کے لیے کوئی ایک نظم تیار کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے 3 کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، وہ کم از کم وہ کام تو بھی ہم کل سے شروع کریں گے، یہ ارادہ کم سے کم کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی جو نازل ہوئی، کیا ہے پہلی وحی؟ قرآن کی ابتدائی آیتیں، پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں علم کے تعلق سے، پڑھنے کے تعلق سے، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری وحی کیا نازل ہوئی؟ نہیں، ابھی تک ہم اتنا سنے، قرآن کی پہلی وحی کیا ہے اتنا سنے، دوسری وحی تو ہم سنے نہیں ابھی تک، سنانے والے سنائے ہوئے لیکن ہم نے سنا نہیں ہوگا۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ دوسری وحی۔ پہلی وحی پڑھو، دوسری وحی اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، رات کو کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے کچھ وقت گزارو نماز کی حالت میں، ایک کمبل اوڑھنے والے نبی، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت کھڑے ہو جائیے اپنے رب کے سامنے، عبادت کی، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ کیوں؟ ہم آپ کے اوپر ایک کام دینے والے ہیں۔ یہ دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت پڑھنے سے تعلق ہے، دوسرا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے سلسلے میں، تیسری وحی جو نازل ہوئی ہے اس پر بات کرنی ہے۔ یا ایھا المدثر، یہ تیسری وحی، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اویئر کیجئے، باخبر کیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو۔ کھڑے ہو جائیے کا مطلب یہ ہے کہ تیار ہو جائیے۔ یہ جو آپ کپڑا لپیٹ کر کے آپ جو لیٹ گئے، اب یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے، آپ کپڑے کو چھوڑ دیجئے، آرام کو چھوڑ دیجئے اور آپ سٹینڈ ہو جائیے، تیار ہو جائیے، اور فانذر، اویئر کیجیے، بیدار کیجیے لوگوں کو، سمجھائیے یہ جو لوگ اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں، زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر رہے ہیں، جوئے کا معاملہ عام رکھے ہوئے، شراب پی رہے ہیں،
مختلف قسم کی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی کو اصل سمجھے ہوئے ہیں، اپنی موت کے بعد کی زندگی کو بھلائے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگوں کو باخبر کیجئے کیا؟ نمبر 1، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کی، تمام بڑائیوں کو ختم کر کے اللہ کی بڑائی کا چرچا ہم کیجیے، ٹھیک ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ کیا مطلب؟ کپڑوں کو پاک صاف رکھیے کا مطلب جب بھی کپڑے پہنو ڈرائی کلین کر کے پہنو، ایک اچھی لانڈری میں ڈال کے کپڑے دھو کے استری کر کے اسٹارچ کے ساتھ پہنو، کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ کیا مطلب؟ یہ کپڑوں کو پاک صاف رکھیے ایک ٹرمینالوجی ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ ہے لفظ اپنی پوری زندگی کو پاک رکھیے، اخلاق، عادت، ایمان، ہر اعتبار سے آپ کی زندگی لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننی چاہیے۔ مجھے آپ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر جب آپ چڑھے، صفا پہاڑی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ہم نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ آپ پورے لوگوں کو بتا دی۔ تو آپ وہ صفا پہاڑی پہ گئے۔ صفا پہاڑی پہ کیوں گئے؟ وہ اس وقت کا میڈیا ہاؤس تھا، وہ اس وقت کا میڈیا سینٹر تھا، جو بات پہنچانی تھی وہاں پہنچاتے تو پھر سارے لوگوں کو معلوم ہو جاتی، وہاں گئے۔ اس وقت سب سے پہلا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تو بلایا، اے قبیلے والوں، اے فلاں قبیلے، اے فلاں قبیلے والوں، سب کو بلائے، جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد پہلا جملہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ما رأیکم عنی، تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ یعنی میں کیسا ہوں؟ تھوڑا رک کر کے سوچنے کا ہے، کیا میں اپنے گھر میں ٹھہر کر اپنے گھر والوں کو بول سکتا ہوں کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں، کیسا ہوں؟ پہلی بات تو پوچھنے کی پوزیشن میں ہم ہیں نہیں، اگر پوچھیں گے تو جواب وہ نکلے گا کہ جس کے بعد زندگی بھر کبھی سوال نہیں آئے گا زبان۔ آپ کیسے ہم کو معلوم؟ شولہ کی زبان میں تو کتنے پانی میں ہم بہت اچھا معلوم ہے ہمارے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے ساتھیوں، یہ بولنا بہت بڑا دل جگر کھلنے کا کام ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں، کیسا ہوں میں؟ اس کے لیے اپنے کیریکٹر کو اتنا بلند کرنا پڑے، اپنے اخلاق کو اتنے اعلیٰ کرنا پڑے۔ ہم معمولی کے یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 40 سالہ زندگی کا آئینہ ہے۔ 40 سال کی جو زندگی آپ نے جو گزاری مکے میں، نبوت سے پہلے کی، نبی بننے سے پہلے آپ کی زندگی کیا تھی، اس کے پورے کا آئینہ ہے ما رأیکم عنی، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی آپ اتنے اخلاق کے اتنے ہائیسٹ لیول پہ تھے کہ آپ نے الگ اعلان سوال کر دیا کیا خیال ہے میرے بارے میں کیسا آدمی ہوں؟ وہ لیول کے اخلاق ہمارے اندر پیدا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کا ثبوت اور دلیل ہے۔ اگر وہ اخلاق نہیں ہیں اور ہماری گفتگو اگر ہے تو یہ ایسا دعویٰ ہے جس کے اوپر ثبوت اور دلیل نہیں ہے، اور جس میں ثبوت اور دلیل نہیں ہے وہ دعوے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک چیز اخلاق، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی برائی ناپاکی سے دور رہو۔ آپ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی برائی سے دور رہنا۔ کیا مطلب برائی سے دور رہنا؟ پوری پاکیزہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک جگہ بچپن میں کہیں ایک جگہ پہ آپ میرے خیال سے 8 یا 9 سال کی عمر تھی، کچھ بچوں کے ساتھ آپ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ کوئی پروگرام چل رہا تھا کچھ ناچ گانے کا، تو گئے تو بچے تھے تو بچے کے حساب سے گئے، لیکن وہ دور تھا، یہاں بیٹھے رہے، کہا کہ تم جا کے میں یہاں بیٹھے رہتا ہوں۔ وہ آنکھ لگ گئی، وہ پروگرام ختم ہو گیا، اگلے دن آپ کی آنکھ کھلی
مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے محفوظ رکھا، سیف رکھا ہر طرح کی اخلاقی برائی سے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا نیک کام کرنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، تمہیں تمہاری نفس سے، تمہاری ذات سے غافل نہ کرنے پائے۔ سمجھ ہے نا بات کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، میری زندگی میں نماز کی پابندی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سچ پر عمل کیجئے، اور میں جھوٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، مختلف۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کو اللہ تعالیٰ، اور وہی انہی کے ذریعے سے ہمارے لیے پیغام دے رہے ہیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، لوگوں پر احسان کسی فائدے کی نیت سے مت کرو۔ ایک کپ چائے پلاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ وصول کب کر رہے ہیں، ایک کپ چائے پلائے تو بولے نہیں ابھی ان سے کام کر لینے کا دیکھیں گے، اچھا۔ یا پھر یہ کیسا دوسرا ہوتا ہی ہے، نہیں ان سے ذرا تعلق بنا کے رکھیں گے تاکہ ذرا کام آنا تھا، ان کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو، کیوں؟ بولے کام ہی بنا۔ بس کچھ نیکیاں تو اللہ کے لیے کر دیجیے۔ مولانا مجاہد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم دنیا سے چلے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے ابلیس کو توبہ کی جو توفیق نہیں ہوئی، ابلیس نے بھی گناہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حافظ صاحب بتا رہے تھے ان سے بھی ایک بشری تقاضے سے ایک بھول ہوئی، ایک مسٹیک ہوئی۔ آدم علیہ السلام توبہ کیے، ابلیس توبہ نہیں کیا، ایگریمنٹ کیا کہ میں سپیریئر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ آدم جو مٹی سے بنائی گئی، اس کو توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہے، اس میں ایک بات یہ لکھی ہے جو مولانا بتا رہے تھے ایک مرتبہ، کہ اس نے جو عبادتیں کی تھی، عبادت گزار بندہ تھا، وہ بہت بڑا معلم الملائکہ تھا، وہ فرشتوں کو اللہ کی تسبیح کیسا کرنا چاہیے وہ سکھاتا تھا، وہ اتنا بڑا آدمی تھا۔ لیکن کیا کیا؟ جب یہ نافرمانی کیا میں نہیں سجدہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فخرج انک من الرجیم، نکلو یہاں سے، بولے تو میں جا رہا ہوں، میں اتنی ساری ابھی تک عبادتیں کرا، اس کا کیا؟ اس کا یہ ہونا، کیا بولیں گے اس کو، ریوارڈ ہونا، اس کا بدلہ۔ بولے کیا چاہیے؟ مجھے قیامت تک موت نہیں آنا، ایکنالج۔ بولے ٹھیک ہے، میں انسان میں خون کی طرح دوڑنے کی مجھے اندر صلاحیت عطا فرما، ڈن۔ پھر میری ضروریت اتنی پہلے جتنی آدم کی پہلے کی، ایگری، سب دے دیا اس نے۔ پھر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بھی تو کام کرے گا، لیکن میرا بندہ ابن آدم کی اولاد سچے دل سے ندامت کے ساتھ ایک قطرہ بھی اگر میرے سامنے اگر آنسو کا بہائے گا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے گا گناہ، تیری پوری کیے کرائی کی جو محنت ہوگی جس کی وجہ سے وہ نافرمان بنا ہوگا، اس کی ساری نافرمانی معاف کر دوں گا۔ یہ ہوا۔ ابلیس کو توبہ کی توفیق اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے کیے ہوئے عمل کا پورا بدلہ مانگ لیا اللہ سے۔ تو مولانا بولتے تھے سورہ یاسین کا بدلہ صرف دکان کی برکت کے لیے نہیں کرنا، نہیں مانگنا ہو۔ سورہ بقرہ کیوں پڑھ رہے؟ نہیں گھر میں وہ کیا تو بھی نہیں ہونا، اثر نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، اس کے لیے سورہ بقرہ لگاتے صبح صبح۔ منزل کیوں لگا رہے دکان میں؟ نہیں خیر برکت رہنا، ذرا گراہک اچھا ہونا۔ آخرت کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے نا بات؟ آخرت کے لیے تمہیں کچھ ڈپوزٹ کر کے رکھنا نا، تو کچھ عمل وہ کہہ رہے اللہ کے، اللہ تعالیٰ وہ پرنسپل دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا؟ کسی کے اوپر احسان، اس سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے مت کرو۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اس سے کوئی ریوارڈ لینے کے لیے، اس سے کوئی فائدہ لینے کے لیے احسان مت کرو، احسان کرو اور چھوڑ دو اس کو اللہ کے حوالے۔ یہ پرنسپل رکھو دنیا میں، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ یہ کام جتنے بھی ہیں نا یہ صبر کے کام ہیں۔ بے صبر بندے کو یہ عمل کی توفیق نہیں ملے گی، نہ وہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ زندگی گزارے، وہ تو اپنی بڑائی میں جیے گا۔ مجھے بتائیے دنیا میں
چھوٹا بچہ، کون سا بچہ ابھی پیدا ہوا، وہاں سے لے کر بادشاہ تک ہر بندہ اپنی بڑائی میں جی رہا ہے. کیسا آپ بولیں گے وہ چھوٹا بچہ کیسا کیا؟ وہ اس وقت تک روتا ہے جب تک کہ اس کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے. برابر؟ کب تک روتا ہے بچہ؟ جب تک اس کا مطالبہ جو بھی ہوگا، اگر دکھ رہا ہوگا تو اس کا علاج کیجیے، بھوک لگی ہے تو دودھ پلائیے. مائیں بہنیں بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتی ہوں گی. تو وہ چھوٹا بچہ بھی اپنی بڑائی میں جی رہا ہے، باقی تو سب اپنے بڑائی میں ہی جی رہے ہیں. آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا فصبر، رب کی بڑائی میں جیو. اور جو بندہ رب کی بڑائی میں جیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کا بڑا انسان بنا دیتے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے ہم اپنے آپ کو بڑا بنانے کے چکر میں دنیا میں سب سے زیادہ چھوٹے ہو کے زندگی گزارتے ہیں، اپنی بڑائی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے. یہ سیرت کا مفہوم پیغام ہے اصل میں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر. پورا ہمارے جتنے بھی کلیشز ہے، جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی ٹنٹے ہیں، وہ ٹنٹا مکت جو یہ ہے ابھیان ہے. چیئرمین صاحب پتہ ہے ٹنٹا مکت ابھیان وہ چلتا گاؤں میں. تو وہ ایک دو تین لوگ آئے تھے ایک مرتبہ پرلی میں پیڑ کے پاس. تو میں نے کہا سر یہ ٹنٹا مکت، آپ ٹنٹا مکت سمجھ رہے نا، یعنی جھگڑے سے فری گاؤں، ٹنٹا مکت گاؤں، جھگڑا نہیں وہاں پہ. اس کا میں نے کہا سر کیسا کرتے آپ، کیا بولتے ہو؟ نہیں سمجھاتے ان کو ایسا بولتے، ان کو ایسا بولتے، تم ذرا سمجھ کے لو، تم تھوڑا ایسا کرو. پہلے ہم ان کی صلاح کرا کے دیتے ہیں. بہت اچھی کام. میں نے کہا محمد پیغمبر صاحب نے یہ پورے کے لیے ایک اصول بیان کر دیا. کیا؟ ایڈجسٹمنٹ، صبر. گھر کی، تجارت کی، کاروبار کی، پولیٹیکل لائف ہے، سوشل لائف ہے، جو بھی زندگی اگر پرسکون زندگی گزارنے کا ہے، 1 پوائنٹ فارمولا ہے صبر، ایڈجسٹمنٹ. ایڈجسٹمنٹ نہیں رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مرچی کم ہوئی تو برتن بچنے لگتے ہیں. برتن بچتے ہیں مولانا. کاریگر نے کوئی کام نہیں کیا تو ان کی ماں بہن کی عزت روڈ پہ لے کے آ جاتے ہیں. کسی کاریگر نے بیچارے نے کام کچھ 19-20 ہوا بیچارے سے، جلدی چلا گیا، اس کی ماں بہن کی عزت روڈ پہ لے کے آتے ہیں. کیا؟ کیوں نہیں؟ ایڈجسٹمنٹ نہیں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود غالباً، وہ ایک غلام کو کسی وجہ سے پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے. اللہ کے وسلم پیچھے سے آئے، پیچھے سے آ کے یہ جو بغل ہے نا، ایسا ہاتھ آ کے ایسا پکڑ لیا. تو بہت غصہ آیا، کون ہے بول کے بولے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو بولے محمد، اللہ معاف کیجیے. ایک جملہ فرمایا آپ نے، عبداللہ ابن مسعود، تجھے جتنا کنٹرول اس غلام پر ہے نا، اس سے زیادہ کنٹرول تجھ پر تیرے رب کو ہے. لیکن تیرے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے تیرا رب. لکڑی چھوٹ گئی ہاتھ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، اور کہا بھائی تجھے آزاد کر دیا، اور میں تجھے اللہ کے واسطے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تجھ پر کوئی زیادتی کی ہو. یہ کیفیت ہے ہمارے اندر. اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اور متبع رسول ہونے کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں. صبر یہ بہت بڑا سبق ہے سیرت سے. انشاءاللہ گھروں میں صبر کیجئے. نہیں سمجھ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطعام قط، پوری زندگی میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب نہیں نکالا. سمجھ رہے ہیں؟ کھانے میں عیب نہیں نکالا. مرچی کہیں کو زیادہ ڈالی، 3 دن سے بول رہا، شادی ہوئے جب سے بول رہا، ابھی تک بھیجے میں نہیں اترا. یہ ہمارے گھر کی لینگویج ہے. کیا مولانا تمہارے بھی کر سکے معلوم، ہم بھی آدمی کے ساتھ کیے. کہنے کا مطلب یہ کچھ باتیں تھوڑا سا اگر آپ کو یہ لگے، اصل میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا نام ہے بھائی، سننے سنانے کا نام نہیں ہے. سننا سنانا اس لیے کہ سننے والے کو بھی عمل کی توفیق ملنی چاہیے. اللہ کرے مجھے بھی مل جائے اور ہم تمام کو بھی ملنی چاہیے. یا کم از کم اگر یہ پورے 12 دن میں، آج میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں گزارش کے طور پہ، درخواست کے طور پہ، یہ پورے 12 دن میں کم از کم
12 چیزیں نوٹ ڈاؤن کیجیے. یہ 12 چیزیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی میں اپنانا ہے. قسم خدا کی انشاءاللہ یہ 12 چیزیں ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں انشاءاللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر وقت گزاری کے لیے اگر ہم نے کہا اور سنا تو یہ پورے 12 دن ہمارے لیے پکڑ کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. 3 بات، یہ تو مختلف چیزیں تھیں، 3 باتیں جو مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہوئی. سب سے پہلا کام مسجد نبوی بنائی. مسجد نبوی، مسجد نبوی بنانے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ آپ بولیں گے مولانا مسجد کیوں بنا دیں، تم کو نہیں معلوم ہے کیا؟ ایسا آپ بولیں گے مسجد کیوں بنا دیں، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے ہر طرح کی، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہو، ذکر اذکار کے ذریعے سے ہو، کسی اور طریقے سے ہو. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ مسجدوں میں اللہ کی یاد کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے کسی بھی طریقے سے. اس کا سب سے یعنی سب سے بڑا اس کی جو شکل ہے اس کی وہ نماز ہے نا. مکے سے مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو پہلا کام جو مدینے کی جو مسجد جو بنائی نا آپ نے، ایک تو عبادت مقصد تھا آپ کا کہ عبادت کریں وہاں پہ لوگ آئیں. دوسرا بنیادی مقصد تھا جس کے لیے میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں اور موجودہ حالات اس بات کا بہت شدت کے ساتھ تقاضا کرتے ہیں. دوسرا مقصد یہ تھا مسجد نبوی بنانے کا کہ مسلمانوں کا آپس میں انٹریکشن ہوتا رہے، مسلمان ایک دوسرے کے حال احوال سے باخبر رہے، مسلمان ایک دوسرے کے سکھ دکھ درد میں ساتھ رہے، ملے جلے رہے. یہ بنیادی مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ مکے سے گھر بار سب کچھ چھوڑ کے صحابہ آئے تھے، مہاجر صحابہ، یہ انصار صحابہ تھے. تو یہ لوگ ایک دوسرے سے ملے، سمجھے تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، اچھی بات ہے. نہیں اگر کوئی تعاون مدد کی ضرورت ہو تو آپ بتائیے. نہیں آپ کے گھر میں بچی شادی کو پہنچی ہوئی ہے، لڑکے کا کوئی رشتہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے تو ہم کچھ مدد کریں اس میں. نہیں آپ کے گھر میں بیمار ہے، بیمار کے لیے آپ پیسے ہے یا کوئی علاج کے لیے اور کوئی ترتیب بنانی آپ کو ہے تو ہم مجھ سے کہیے. آپ یہ اس طرح کا انٹریکشن ہوتا رہے، ایک دوسرے سے میل ملاپ رہے، یعنی امت میں اتحاد پیدا ہو. یہ مسجد نبوی کا بنیادی مقصد تھا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ پیپر میں آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے ارے وہ تو اپنی غلطی کا مسئلہ ہو. کب پتہ چلا ہو؟ پیپر میں آئے. ایسا سوال کر رہے مولانا کیا وہ نئی زندگی کا مسئلہ ایسا؟ ہاں معلوم نہیں تھا میرے کو. ایسی زندگی ہماری. اور یہ معلوم ہے روس اور یوکرین کی لڑائی میں کون زیادہ پاورفل ہے وہ معلوم ہے، بازو میں کیا ہو رہا وہ نہیں معلوم. اس لیے موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، ایک دوسرے کے تمام مسائل سے باخبر رہیں، ہم لوگ جڑے رہیں. انتشار اور اختلاف سے امت کو اتنا نقصان ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے، کبھی کسی تلوار اور کسی بم سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا آپسی اختلاف اور انتشار سے ہوا. یہ پہلا سبق کہ مسجدوں کو عبادت کے ساتھ امت کے اتحاد کا ذریعہ بنانا چاہیے. معاف کیجیے گا، یہ اتحاد کے مرکز، اتحاد کی جگہ کون سی؟ یہ ابو حنیفہ مسجد نہیں کہہ رہا ہوں میں، مساجد امت کے اتحاد کی جگہ ہے. بہت تقریر میں بہت شعلہ بیان اور بہت جھوم کے کہتے ہیں ہم لوگ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نہ کوئی. وہ تو ہے لیکن ابھی مسلک کا نام لینا مناسب نہیں لگ رہا ہے مجھے. نہیں بولے وہ ان کی مسجد ہے وہاں نہیں جاتے، اپن نماز وہاں نہیں پڑھتے. کب تک کریں گے بات؟ آپ دیکھ نہیں رہے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر صبح ایک نیا فتنہ لے کے آ رہی ہے ہمارے سامنے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن ایسے فتنے آسمان سے نازل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. ایک سے ہم سنبھلو گے دوسرا آئے گا، دوسرے ابھی سنبھل رہے ہوں گے تیسرا آئے گا. ان حالات میں بھی اگر ہم اپنے یعنی اتحاد کے مرکز اختلاف کی آماجگاہ بنے ہوئے ہمارے، معاف کیجیے گا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے. ہم کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں، ہم قرآن مجید کی بنیاد پر ایک ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بنیاد پر ہم ایک ہیں، اللہ کی ذات پر ہم ایک ہیں۔ یہ سبق دیا ایک۔ دوسرا، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی دونوں کو کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ مواخات، یہ دوسرا کام، بردرہوڈ، بھائی چارہ۔ کیا اس کا مطلب کیا ہے بھائی چارے کا؟ مکے کے لوگ بول دیے 6 مہینے کے اندر پورا مدینہ بھیک کو لگے گا، ایسا بول دیا۔ کیسے؟ بولے اتنے بے روزگار، اتنے بیکار لوگ وہاں پہ جائیں گے اور وہ وہاں کے لوگوں کے جان پہ بیٹھ کے کھائیں گے، کیا ہوگا مدینے کی حالت؟ اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی۔ میں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم MBA نہیں کیے ہوئے تھے، یعنی مینجمنٹ میں یا بزنس مینجمنٹ میں کوئی ڈگری نہیں تھی آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کیا کیا آپ نے؟ ایک صحابی انصاری ایک مہاجر دونوں صحابی کو بھائی بھائی بنا دیا، اور کیا بول دیا کہ بولے بھائی دیکھو انصار تم کاروبار کرتے تھے، کماتے تھے، یا کھیتی باڑی جو بھی تھا تمہارا معاملہ، اب اس گھر میں کمانے والا ایک کے بجائے 2، ایک انصاری صحابی مہاجر صحابی آپ بھی کمائیں گے۔ اب وہ مہاجر صحابی جب ان کو بھائی بنا دیے تو وہ بھی ان کے جان پہ کھانے والے نہیں تھے، ہماری زبان میں پھوکٹ کا کھانے والے ایسے نہیں تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، ان کے جو انصاری صحابی تھے ان سے کہا کہ بھائی مجھے بازار بتاؤ، میں تمہارے اس پہ کھانا نہیں چاہتا ہوں، تمہارا کھانا میں نہیں کھانا چاہتا ہوں، مجھے بازار بتاؤ، میں جا کے وہاں پہ کاروبار کروں گا، اور وہ کاروبار کرنے کے بعد اس آمدنی میں ہم دونوں مل کر کے کھائیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اپنی مالی حیثیت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر آپ پڑھیں گے، 4 سال کی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کیے۔ کتنے سال؟ کیا سبق ہے اس میں؟ 4 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے کہ میں کسی کا بوجھ نہیں بنوں گا، میں اپنا سیلف سسٹین بنوں گا، میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ یہاں شادی ہونے کے بعد بھی پاؤں پہ کھڑے ہیں، ابا کا بہت ہے دیوالا، اپنے کو کیا کرنے کی ضرورت نہیں ہونا، آپ نے نہیں کچھ کر نہیں، اپنے کو بہت ہے دیوالا، اپنے ہماری حالت ایسی ہے۔ احساس ذمہ داری تھی ان کے اندر۔ دوسری چیز یہ، یعنی عبادت کے ساتھ اپنی مالی حالت کو بھی بہتر بنانے کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے، اور یہ دین سے ہٹ کر کے کوئی کام نہیں ہے، دین کا حصہ ہے وہ۔ 2 باتیں۔ تیسری چیز سب سے اہم، اس پر میری بات ختم ہو گئی، جتنے مدینے کے یہودی تھے اطراف کے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا، میثاق مدینہ کہتے ہیں اس کو۔ کیا؟ وہ کہا کہ دیکھو آپ بھی ایک مذہب کے ماننے والے ہو، ہم بھی ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم کلیشز نہیں کریں گے آپس میں کہ تم ہمارا مذہب قبول کرو یا ہم تمہارا مذہب قبول، اس کے اوپر ہم ڈسکشن نہیں کریں گے۔ ہاں آپ اپنے مذہب کے بارے میں کچھ بتانا تو ہم کو بتاؤ، ہم اسلام کے بارے میں ضرور بتائیں گے، ایک دوسرے کو بتانے سیکھنے سکھانے کا معاملہ کنٹینیو کریں گے۔ لیکن ایگریمنٹ کس بات پہ کرنے کا ہے؟ ایگریمنٹ اس بات پہ کرنے کا ہے کہ ہمارے بھی کچھ لوگ دشمن ہیں مکے میں، وہیں سے ہم لوگ یہاں پہ آئے، اور آپ لوگوں کے بھی کچھ دشمن ہوں گے جو قبیلے کے بارے میں، کچھ جائیداد کے بارے میں تم سے لڑتے جھگڑتے ہوں گے۔ تو ہم ایگریمنٹ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ، میرے جملے ذرا توجہ سے، آپ لوگ ہمارے دشمنوں کی مدد ہمارے خلاف نہیں کرو گے، یہ ہم کو ایشورٹی دو، ہم کو یقین دہانی کراؤ کہ آپ لوگ ہمارے خلاف ہمارے کسی بھی دشمن کی مدد نہیں کرو گے۔ ہاں تم کو ہمارا ساتھ دینے کا ہے یا نہیں دینے کا ہے، ہماری مدد کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا ہے، وہ تمہارے اوپر، یعنی تم ہماری مدد کرو، ہم ایسا نہیں بول رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ہمارے دشمن کی مدد آپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ہم آپ کو یہ ایشورٹی دیتے ہیں کہ تمہارے دشمنوں کے خلاف ہم تمہاری، یعنی تمہارے دشمن کی مدد تمہارے خلاف ہم لوگ نہیں کریں گے۔ یہ ایگریمنٹ کیا ہوا اس کا؟ یہ ہے پولیٹکس، یہ سیاست، یہ ہے راجکارن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب کیا کیا ہو گیا اس کے نتیجے میں؟ مدینہ جو بالکل انسیکیور تھا،
असुरक्षित था बिल्कुल, कभी भी मक्के वाले आके हमला कर सकते थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। सिक्योर कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुरक्षित कर दिया उसको। हमें भी ये हाल, हमें भी ये तरतीब करनी चाहिए। मुल्क में सारे लोग दुश्मन नहीं है मुसलमानों के, बिल्कुल भी नहीं। मौलाना महमूद मदनी अभी बता रहे थे दिल्ली में जब हम लोग गए थे दारुल देवबंद में, 5% लोग ऐसे हैं जो आप लोग अगर पूरे सोने के बन जाएंगे तो भी वो आपको पसंद नहीं करेंगे, पूरे सुनना गोल्ड तो भी बोलेंगे यार ये बिल्कुल काम के नहीं, फेंको इनको। ऐसी सोच के लोग सिर्फ 5% है मुल्क में, ठीक है। 15% वो लोग हैं जो तकरीबन ये 5% की तरह होने के कगार पर है, हो गया। 80% लोग वो हैं कि जिनके साथ आप अच्छे अखलाक से पेश आएंगे, अच्छे मामलात करेंगे, दीन इस्लाम की तालीमात उनके सामने सही अंदाज से रखेंगे तो वो आपके फेवर में रहेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो 80% यही 5% में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि वो 80% को आप अपने फेवर में रखना चाहते हैं या वो 5% के खाने में डालना चाहते हैं। जाहिर बात है हम अपनी तरफ रखना चाहते हैं, अपनी तरफ रखना चाहते हैं तो हमें उनसे करीब होना पड़ेगा, उनसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उनसे डायलॉग करना पड़ेगा। ये सद्भावना संसद जो चल रहा है पूरे मुल्क में जमीयत उलमा की तरफ से, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को मिल करके, भाई इंसानी बुनियादों पर हम एक होते हैं। मज़हब आपका अलग है, ठीक है, आप उस पर अमल कीजिए, कोई बात नहीं है, हम अपने मज़हब पे हैं, अपने मज़हब पे अमल करेंगे, लेकिन हम दोनों इंसान हैं ना, तो इंसानी बुनियाद पर तो हम एक जगह पे आ सकते हैं, ये काम कर रहे हैं। आज की एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, आज एक प्रोग्राम था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे कुछ पोस्टर्स जो है ऑटो पे लगाने का एक काम था, कई सारे गैर मुस्लिम वहाँ पे आए हुए थे। अब मैंने वहाँ पे एक भी आयत नहीं पढ़ी कुरान मजीद की, एक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं पढ़ी आपकी शख्सियत के बारे में। मैंने उनसे कहा महात्मा ज्योतिराव फुले को आप जानते हैं? हाँ सर, अभी ओढ़ तो सकता है। मैंने कहा ये वो आदमी है जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं। महात्मा फुले की वफात के बाद डॉक्टर अंबेडकर की पैदाइश है, बराबर है, तो फिर ये उस्ताद कैसे है? तो बोले मेरे रूहानी उस्ताद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने कहा इतनी बड़ी शख्सियत है ये, कौन? महात्मा ज्योतिराव फुले। मैंने कहा इन्होंने क्या काम किया मालूम है आपको? उन्होंने बोली 2 लोगों के लिए उन्होंने तारीफी कलिमात, हमारे ज़बान में उसको नज़म बोलते हैं, नात बोलते हैं, वो लोग पोवाड़ा बोलते हैं उसको, पोवाड़ा लिखा हुआ है। कौन 2 लोग हैं वो जिनके बारे में महात्मा फुले ने लिखा है? एक शिवाजी महाराज है, एक मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ असं आहे, सुधीर खरट मला वहाँ पे आए हुए थे, आतापर्यंत आम्हाला माहीत नव्हतं बोलले, वो भीम आर्मी के जनरल सेक्रेटरी है नेशनल, अशोक कामड़े या पता नहीं क्या नाम था होगा ये, हाँ अशोक यादव। ये चीज आज तक हमको बताई नहीं गई सर। शिवाजी महाराज के बारे में पोवाड़ा लिखा हुआ ये हमको मालूम है बोले, फिर मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में लिखा हुआ ये आम्हाला माहित नाही बोले। हे माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचू दिले नाही, यानी हम तक पहुंचने देने दिया नहीं लोगों ने। मैंने कहा सर ये है, देखिए आप, मानव मोहम्मद उसका नाम है, मानव मोहम्मद, आप गूगल पे डालेंगे तो आ जाएगा, मराठी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो सुधीर खरटमल है, ये सारे लोग क्या बोल रहे हैं? साहब आप हमको दीजिए, हम अपने लोगों में गली गली पहुंचाते हैं उसको, और क्या चाहिए आपको, लेकिन हम उन तक भी पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल तीसरा काम ये है हमारा कि बिरादरान वतन से हमको करीब होना पड़ेगा। मुल्क के हालात बहुत नाजुक तौर पे चल रहे हैं, हम जितना एहसास कर रहे हैं उससे 110% आगे के हालात हैं। हम जितना सोच रहे हैं ना उससे 110% हालात आगे चल रहे हैं। तो हमें इन हालात में एक तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफात पैदा करनी पड़ेगी जो मैंने शुरू में आपसे बताया, रब की बड़ाई के साथ जीना, अपने आप को कैरेक्टर के आला पैमाने पर रखना, हर किस्म की बुराई से दूर रखना, सब्र को अपनी ज़िंदगी का शेवा बनाना, और इज्तिमाई तौर पे ये काम करना कि अपने सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना, अपनी माली हैसियत को भी बढ़ाने की फ़िक्र और कोशिश करना, बिरादरान वतन तक अल्लाह का दीन पहुँचाने की फ़िक्र और कोशिश करना। अगर ये काम अगर हम करते हैं
انشاءاللہ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے اس کے آس پاس ہی ہوگا. یہ چیزیں اگر عملی طور پہ اگر ہماری زندگیوں میں اگر آتی ہے انشاءاللہ یہ 12 دن کے بعد جو 13واں جو دن ہوگا ہماری زندگی کا ایک نیا دن ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ. بہت بکری بھی باتیں تھی, ہو سکتا ہے بہت ساری آپ کے شان میں گستاخی کی بھی انداز اور لب و لہجہ ہوگا میرا, وہ تمام چیزوں سے میں معذرت چاہتے ہوئے معافی آپ سے مانگتے ہوئے صرف اس امید کے اور یہ درخواست کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اس زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ اپنے طور پر کیا ترتیب بنا سکتے ہیں وہ ضرور بنائیے. علماء کرام سے ربط قائم کیجیے. بہت ساری مراٹھی میں کتابیں موجود ہیں. ابھی پروفیسر راما کرشنا راؤ کی ایک کتاب ہم نے منگوائی, مولانا ابراہیم صاحب کو میں نے کہا کہ وہ کتاب منگوا کے ہم سارے کلاس 1 کلاس 2 آفیسرس کو دیتے ہیں سب کو. تو انشاءاللہ ویسا آپ حضرات اپنے طور پہ یہاں پر کیجیے, پوسٹرس یہ کیجیے. اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کم از کم 100 میں 2% تو بھی کم ہوگی نفرت. 2%, زیادہ نہیں, 2% بھی نفرت کم ہوگی تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان تک پہنچانے کا فائدہ حاصل ہوگا. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اس کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی ہمیں فکر اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر جزاک. حضرت نے بہت ساری قیمتی باتیں بتائی ہیں اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے الحمدللہ یہ سلسلہ 12 روز تک چلتا رہے گا. اور جیسا کہ حضرت نے پہلے شروع میں بھی بتایا کہ ہمیں جو ہے اللہ کے رسول کی باتوں کو دوسروں تک سنانا ہے. ہم خود تو نہیں سنا سکتے لیکن سنانے والوں کے ذریعے سنا سکتے ہیں. تو ہم اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو یہ بات خوشامدد کر کے لائے کہ وہ آ کر جو اللہ کے رسول کی سیرت کو سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنے. جزاکم اللہ خیر جزاک. میں پھر سے جو ہے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ والحمد. کل جو ہے مولانا عبدالکریم صاحب کا بیان ہوگا جو نابود شہر کی معروف شخصیت ہے, مدرسہ تعلیم الدین قبالی کی نائب محتمم ہے. انشاءاللہ عشاء کے بعد حضرت خطاب ہوگا. بارہ دن کا